لو اینڈ ڈیوائن پوئمز، جان ڈن۔ آپ کو پتہ ہے جان ڈن میٹا فزیکل پوئٹ ہے۔ میٹا سے مراد ماورا، فزیکل دنیا، یعنی یہ فزیکل دنیا سے ماورا ہو کر ساؤل کی، من کی، مائنڈ کی بات کرتا ہے۔ میٹا فزیکل پوئٹ وہ ہوتا ہے جو کنسیٹ کا استعمال کرے۔ کنسیٹ کا مطلب ہے اسٹرینج کمپیریزنس، جیسا کہ لور اینڈ بلیوڈ، ان کو پرکار کہہ دینا، کمپس۔ لور اینڈ بلیوڈ کو گولڈ کہنا، اور کہنا ان کی جدائی گولڈ کی مانند ہے۔ ہم جس طرح جدا ہوں گے، سمجھو کہ سونے کا، گولڈ کا پھیلاؤ ہوگا۔ لور اینڈ بلیوڈ کو ہیمی سفیر کہنا، پوری دنیا کا آدھا حصہ کہنا، یہ اسٹرینج کمپیریزنس ہیں۔ دیر آر راؤنڈ اباؤٹ 12 questions موسٹ امپورٹنٹ جو پاسٹ پیپرز میں آئے ہیں، اینڈ دیر از سنگل آنسر۔ پیشنس کے ساتھ آپ تمام کویشچنس کو انڈرسٹینڈ کریں گے، سنیں گے۔ Question 1. How far would you agree that Samuel Johnson's statement، سماؤل جانسنس کی اسٹیٹمنٹ سے کتنے آپ سہمت ہیں، ایگری ہیں، that in Donne's poetry heterogeneous ideas، کہ ڈن کی پوئٹری میں کوائٹ ڈفرینٹ آئیڈیاز کو اور یوکڈ ملایا جاتا ہے ٹوگیدر، اکٹھے، یعنی کہ یہ عجیب و غریب کمپیریزن کرتا ہے۔ از اے ٹرو ایسٹیمیشن آف ڈنز پوئٹری، یہ ڈن کی پوئٹری کا ٹرو ایسٹیمیٹ یہی ہے کہ یہ دو مختلف آئیڈیاز کو زبردستی زور کے ساتھ آپس میں ملا دیتا ہے، جیسا کہ لور اینڈ بلیوڈ کو آپس میں کمپیئر کیا گیا ہے پرکار سے، کمپس سے۔ 2018 PU US 2010 or write a note on the use of metaphysical conceits۔ میٹافزیکل کنسیٹس پر نوٹ لکھیے۔ کنسیٹ جیسے پرکار، جیسے گولڈ کا پھیلنا، جیسے ہیمی سفیئرس، اینڈ امیجری ان ڈون۔ امیجری کا مطلب امیج ہوتا ہے، جیسے کہ پوئٹ کہہ رہا ہے گو اینڈ کیچ اے فالنگ اسٹار۔ اب یہ ایک تصویر ہے، گرتے ہوئے تارے کو تھام لے۔ اسی طرح گھوڑے کی پشت پر بیٹھ جاؤ، اسی طرح آپ کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ چھوٹی چھوٹی تصویریں جو پیش کرتا ہے وہ بہت ہی وائٹل ہیں، وہ ایلسٹریشن کرتی ہیں، ایکسپلین کرتی ہیں چیزوں کو۔ اس پر نوٹ لکھیں۔ 2017 PU are discussed Donne as a metaphysical poet۔ 2017 Second Annual US اور illustrate metaphysical techniques used by Donne in his lyrics۔ اپنی پوئمز میں، لیرکس پوئمز، دکھی پوئمز، اپنی دکھی پوئمز میں پوئٹ نے جو میٹافزیکل ٹیکنیکس استعمال کی ہیں، کنسیٹ کا استعمال، امیجری کا، وٹ کا۔ 2016 US How far is Donne successful in unifying thought and emotions؟ پوئٹ جذبات کو اور سوچ کو آپس میں ملا دیتا ہے، منگل کر دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تھنکنگ ہارٹ، سوچنے والا دل۔ 2015 US اور Do you think that the term metaphysical is appropriate in defining
Duns verse. Give cogent کا مطلب ہے well argued, پوری طرح سے دلائل دیں, اس پر بات چیت کریں, reasons پیش کریں, دلائل کے ساتھ ریزن پیش کریں in support of your answer 2016 GCUF, and discuss the salient features of metaphysical poetry BZU 2018. اور salient کا مطلب ہے کہ اہم ترین فیچرز, خصوصیات. اور discuss in metaphysical poets a conceit is not empty stroke play. ڈسکس کریں میٹافزیکل پوئٹ جو کنسیٹ استعمال کرتے ہیں وہ محض کوئی انجوائمنٹ نہیں, اسٹروک پلے, کھیل نہیں, بٹ اے سیریس مینز آف پرسویشن, بلکہ یہ ایک سنجیدہ ایکسپلینیشن ہوتی ہے, السٹریشن ہوتی ہے. 2011 PU. اور ڈسکس میٹافزیکل ایلیمنٹس ان ڈنز لو پوئمس, یعنی کہ لو پوئٹری بھی ڈسکس کریں جان ڈن کی, ایٹ دا سیم ٹائم اس کے میٹافزیکل ایلیمنٹس بھی بتائیے. 2013 US. اور illustrate the 3 moods of love in Donne's love poetry. لو پوئٹری میں پوئٹ نے 3 طرح کی پوئمز لکھی ہیں, 3 موڈز ہیں اس کی پوئمز کو 3 کیٹیگریز میں ڈالا جا سکتا ہے. 2017 2014 US. اور ڈسکرائب جان ڈنز ٹریٹمنٹ آف لو ایز ڈپکٹڈ ان دا پوئمز ان یور سلیبس. لو جی, لو کو کیسے ٹریٹ کرتا ہے جان ڈن, وہ ڈسکس کریں. ڈپکٹڈ جیسے اس نے لکھا ہے, بیان کیا ہے, تصویر کشی کی ہے اپنی پوئمز میں, وہ پوئمز جو آپ کے سلیبس میں ہیں. 2018 US 16 GCUF. اور ڈسکس دا ٹرو جینیس آف ڈن از امبوڈیڈ ان ہز امیجری. اصل میں ڈن کی اصل ذہانت کا مظاہرہ ہوتا ہے اس کی یوز آف امیجری میں, جب وہ تصویریں پیش کرتا ہے. 2015 GCUF. ایسے کویشچن میں آپ کو جتنی بھی تصویریں یاد ہوتی ہیں, آپ کے مائنڈ میں جو تصویر بھی ہوتی ہے, ان پوئمز میں جو آپ نے پڑھی دیکھی وہ ساری بیان کرنی ہوتی ہیں. 2012 PU. اور ایولیوٹ دا سیلنٹ فیچرز آف ڈنز لو پوئٹری PU 2009. ایولیوٹ کا مطلب ہے کہ بیان کریں, اکٹھا کریں, بتائیں. ڈنز جینیس ٹیمپرامنٹ, ڈن کی ذہانت, اس کا مزاج. اینڈ لرننگ گیو ٹو ہز لو پوئم سرٹن کوالٹیز. اور ڈن کا نالج, یہ اس کی پوئمز کو کچھ کوالٹیز دیتا ہے. وچ امیجیٹلی اریسٹڈ اٹینشن, جو فوراً ہی ہماری توجہ کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. Elucidate with reference to the love poems of John Donne PU 2011. Down is single answer of all these questions. Well said by me and Dad. Operation of love with metaphysical rays. انچ انالائزیشن ہو گئی ہے محبت کی میٹافزیکل ریز کے نیچے. یہ کپلٹ ہے ڈیڈ پوئم کا. ڈن بائی ڈن ود لیس ٹریڈیشنل ویز. پوئٹ نے, ڈن نے ایسا کام کیا ہے اور غیر روایتی طریقے سے کیا ہے, یعنی کہ ان کنونشنل طریقے سے کیا ہے. دوبارہ دیکھیں. آپریشن آف لو ود میٹافزیکل ریز, ڈن بائی ڈن ود لیس ٹریڈیشنل ویز. آپ ہائی لائٹ کریں گے, ڈیڈ کے ورڈ کو ہائی لائٹ کریں گے. اسی طرح اس کپلٹ کو
بلو پوائنٹر سے ہائی لائٹ کریں گے. کوشش کریں مارکر کا استعمال نہ کریں. پوائنٹر آپ کی رائٹنگ کو بیوٹی دیتا ہے. یہ کویشچن ہم نے بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے بنایا ہے. ڈیفرنٹ طریقے سے یعنی کہ اس میں موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہم نے ہائی لائٹ کر دی ہیں. یعنی کہ آدھا کویشچن پوائنٹر سے لکھا جائے گا. ہم نے کویشچن کا سائز تھوڑا بریف چھوٹا کیا ہے، لیکن چھوٹا مگر بڑا ہی بریم ایکٹیو بنایا ہے تاکہ پیپر چیکر کو پیپر چیک کرنے میں آسانی ہو. تمام پوائنٹس اسے واضح مل جائیں. جو چیزیں میں نے نوٹس میں ہائی لائٹ کی آپ ہائی لائٹ کریں گے. جان ڈن ہیز انگیج دا مائنڈز آف پوئٹس. پیراگراف بنے ہوئے ہیں، پیراگراف کے نمبر ہیں. دیر آر 8 پیراگرافس، لیکن آپ نے نمبرنگ نہیں دینی پیراگراف کی. جان ڈن ہیز انگیج دا مائنڈز آف پوئٹس. جان ڈن نے پوئٹس کے مائنڈ کو انگیج کر لیا. اینڈ لٹریری کریٹکس آف سینچریز. صدیاں گزر گئیں، ہر صدی کے کریٹکس، نقاد، تنقید کرنے والوں کو بھی اس نے اپنی طرف مائل کر لیا اور پوئٹس کو بھی اپنی طرف اٹریکٹ کر لیا. سب کو انگیج کر رکھا ہے جان ڈن نے. بٹ وٹ میکس ہم سو انگیجنگ. لیکن کیا چیز ہے جو ان تمام کریٹکس اور پوئٹس کو انگیج کر دیتی ہے؟ کیا چیز ہے وہ جان ڈن کے اندر؟ وہ ہے، آنسر ہے اس کا ان دا میٹا فزیکل اسکائی. اس نے میٹا فزیکل اسکائی میں اس فزیکل دنیا سے دور ایک اپنا بیک گراؤنڈ بناتا ہے، آسمان کی طرف دیکھتا ہے. ہی garlanded his love lyrics with novel conceits. وہ اپنی لو لیرکس کو، وہ اپنی پوئٹری کو، اپنی محبت پر لکھی جانے والی لیرکس پوئمز کو گارلینڈڈ کرتا ہے، سجاتا ہے، اس پر پھول بوٹے اگاتا ہے. کیسے؟ ناول کنسیٹس، نئی نئی طرح کی کنسیٹس استعمال کر کے. کنسیٹس کا مطلب کمپیریزن، بس سمپل یاد رکھے، کمپیریزن، موازنہ کرنا. بریو امیجری، وہ اعلیٰ قسم کی امیجری کا استعمال کرتا ہے. سورج بیڈ کے گرد چکر لگا رہا ہے، امیجری. واٹ اے بیوٹیفل سین. میری وائف وہ انڈیا ہے، انڈیا کی تمام تر شوخیوں کے ساتھ ہے. میری وائف سونے کی کانیں ہیں. دس از امیجری، تصویریں ہیں. تو بریو امیجری کا استعمال کرتا ہے. اسٹارٹلنگ سمپلسٹی، ایسی چونکا دینے والی سادگی ہے. گو اینڈ کیچ اے فالنگ اسٹار، بزی اولڈ فول unto listen like this. puzzling abstractions، پریشان کر دینے والی، حیران کر دینے والی، پزل کر دینے والی ایبسٹریکشنز ہیں. ایبسٹریکشنز ایسی چیزیں جو آپ نے پہلے آنکھ سے دیکھی نہیں، ہاتھ سے چھوئی نہیں. جیسے ساؤل کی محبت، جیسے لور اینڈ بیلوڈ دو بیٹے ہیں، ان کی ساؤل باہر نکل کر آپس میں گفتگو کر رہی ہے، یا میٹ کر رہی ہے، یا ہگ کر رہی ہے. ایبرپٹ سٹارٹس، ایبسٹریکشن کسے کہتے ہیں؟ گاڈ کی آئیڈیا کو ایبسٹریکشن آئیڈیا کہتے ہیں، ایبسٹریکٹ آئیڈیا کہتے ہیں. اسی طرح پریاں، جن، ساؤل، لو، یہ ایبسٹریکٹ آئیڈیاز ہیں. لو، آنیسٹی، یہ ایبسٹریکٹ آئیڈیاز ہیں. ایسے آئیڈیاز جن کو ہم کبھی چھو نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے. آپ لور تو دیکھ سکتے ہیں، لو نہیں دیکھ سکتے. لو دیکھ سکتے ہیں. ایبسٹریکٹ سٹارٹس، ایک دم سے سٹارٹ لیتا ہے. بزی اولڈ فول آن ٹو لسن، ایسے. ایبسٹریکٹ ریفرنس آف سائنس اینڈ ریلیجن، ایک دم سے سائنس اور ریلیجن کی وہ ریفرنس دے دیتا ہے. شوقس ہیں، سرپرائزز ہیں، ایگزیجریشن ہے. ایگزیجریشن مراد شوخیاں ہیں، کچھ اوور ہو جاتا ہے. گو اینڈ کیچ اے فالنگ اسٹار، گیٹ ود چائلڈ اے مینڈرک روٹ، جا کر مینڈرک روٹ پلانٹ سے بچہ پیدا کر لو. مینڈرک روٹ پلانٹ کا نام ہے نا، اس سے بچہ پیدا کر لو. ایسا ممکن ہے؟ ممکن نہیں. لیکن یہ
تھوڑا سا ایگزاجریشن ہو گیا، تھوڑا اوور ہو گیا، کچھ بڑھ کر کہہ دیا۔ ہیپی ایکسپریشنس جو تاثر دیتا ہے، جو ورڈ استعمال کرتا ہے، جو فریزز استعمال کرتا ہے۔ ایکسپریشن کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، مجھے اس کی ہندی اردو نہیں آتی۔ ہیپی ایکسپریشن استعمال کرتا ہے، پیراڈاکسز استعمال کرتا ہے، یعنی کہ باظاہر بات جو بات بھی کرتا ہے آئرنیکل ہوتی ہے، الٹ بات کرتا ہے۔ گو اینڈ کیچ اے فالنگ اسٹار، آپ یہ تمام کام کر سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ کام تو نہیں ہوتے کہ ستارے کو تھام لے، یہ کام تو نہیں ہوتے، پھر بعد میں بتاتا ہے ہاں آپ اگر نہیں بتا سکتے تو یہ نہیں بتا سکتے کہ دنیا میں کہیں کوئی بہت ہی خوبصورت اور وفادار عورت موجود ہے۔ ہم سہمت ہو گئے، ہمیں لگا کہ بات رائٹر نے بالکل ٹھیک کر دی، گرل سے معذرت، تو بات رائٹر نے بالکل ٹھیک کر دی، حالانکہ باظاہر جب پوئم ہم سٹارٹ کرتے ہیں گو اینڈ کیچ اے فالنگ اسٹار تو ہمیں لگتا ہے کہ ساری غلط بات ہے، ساری باتیں ہی جھوٹی ہیں، لیکن اینڈ پر ہم کہتے ہیں جو اینڈ پر اس نے سٹیٹمنٹ دی ہے بات ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، اچھی لگتی ہے۔ تو پیراڈاکسس کا مطلب ہوتا ہے کوئی الٹ باتیں کرنا، لیکن وہ الٹ باتیں در حقیقت ٹھیک ہوتی ہیں۔ انفیریئر وٹ، وٹ کا مطلب ہے عقلی مذاق۔ عقلی مذاق، چھوٹے درجے کی عقلی مذاق بھی موجود ہے، ہائر وٹ، اعلیٰ درجے کی عقلی مذاق بھی موجود ہے۔ ڈیبیٹ، پوئم ایسا لگتا ہے جیسے وہ ڈیبیٹ ہال میں ٹھہرا ہوا کوئی ڈیبیٹ کر رہا ہو، کوئی آرگومنٹ کر رہا ہو، کوئی پوری تقریر آ رہی ہو، آرگومنٹیشنز ہیں، انٹلیکچوئل انکوائری ہے، اس نے کھوج کرنی ہے، عقلی کھوج یہاں پر شروع ہو جاتی ہے پوئم میں۔ تھنکنگ ہارٹ، جذبات تھاٹ کے ساتھ منگل ہو جاتے ہیں، مکس ہو جاتے ہیں تو دل سوچتا ہے۔ دل کی سوچ کیسی ہوتی ہے؟ ایڈیومیٹک ٹون، ایڈیومیٹک ٹون ایسی گفتگو کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے مثال بن جاتی ہے، ایڈیم بن جاتا ہے۔ 2233، میں جب تک آؤں گا وہ دو سے بے وفا ہو جائے گی، 3 سے بے وفا ہو جائے گی۔ 223 ایسا بولتا ہے۔ بریو میٹر، میٹر کا مطلب ہے کہ اس نے سٹریس ان سٹریس کیسے رکھے ہیں، یعنی کہ سمپل اسے ردھم کیسے بنائی ہے۔ گو اینڈ کیچ اے فالنگ اسٹار، ایسے ردھم کیسے بنائی ہے، بہت اچھی ہے۔ فینٹاسٹک سٹائل، رومانٹک سٹائل ہے، فینٹاسٹک ہے، اعلیٰ، خوبصورت، بڑا ہی دلکش دلچسپ سٹائل ہے۔ یوکنگ آف ٹو ڈسسیملر آئیڈیاز ٹوگیدر، اور وہ یہ اس کا سٹائل ہے کہ وہ دو ڈسسیملر، آپس میں میل نہ کھاتی ہوئی، آپس میں ملتی جلتی نہ ہو جو چیز، ان آئیڈیاز کو وہ آپس میں ملا دیتا ہے۔ اگزامپل دیتے ہیں، جیسا کہ کہا ڈاکٹر جانسن judged that in metaphysical poetry the most heterogeneous ideas are yoked by violence together. جانسن کہتا ہے ڈن اپنی میٹافزیکل پوئٹری میں، یا جتنے بھی میٹافزیکل پوئٹری کرتے ہیں اس میں موسٹ ہیٹروجینیس آئیڈیاز، جو بالکل ہی ڈفرینٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں، ان کو طاقت کے ساتھ یوکڈ جوڑا جاتا ہے، بائی وائلنس طاقت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، ٹوگیدر اکٹھے۔ پھر ڈاکٹر جانسن کہتا ہے ڈنز وٹ لے ان دا ڈسکوری آف ہڈن ریزمبلنس، ڈن کی ذہانت، عقلی مذاق، وہ اس وقت ملتی ہے جب ہم ڈسکور کرتے ہیں کہ کس طرح اس نے ریزیمبلنس کو چھپا رکھا تھا ان ڈسسیملر تھنگس، دو مختلف ان لائک تھنگس میں، جیسا کہ کہتے ہیں لور اینڈ بلیوڈ بوتھ آر لائک دا کمپس، وہ پرکار کی مانند ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ کیسے، جب ہم غور کرتے ہیں تو اس میں چھپی ہوئی ریزیمبلنس ہوتی ہے،
کہ لور اور بلوڈ ایسے ہیں جیسے کمپس کے دو لیگز ہوتے ہیں، ایک سینٹر میں ہوتا ہے تو دوسرا باہر جا کر سرکل کمپلیٹ کرتا ہے، اور وہ سرکل یعنی کہ لور کہیں دوسرے کنٹری میں کسی کام کو اس وقت کمپلیٹ کرے گا اگر سینٹر والی لیگ فرم رہے گی، مضبوط رہے گی۔ تو اور جب بھی لور باہر جاتا ہے کسی کنٹری میں تو سینٹر والی لیگ اس پر جھکی رہتی ہے، اسے دیکھتی رہتی ہے، اور جیسے ہی باہر والی لیگ موو کرتی ہے تو سینٹر والی لیگ لگتا ہے کہ موو نہیں کر رہی لیکن وہ بھی موو کر رہی ہوتی ہے۔ واہ واہ واہ! تو یہ ہڈن کمپیریزن جب ہمیں پتہ چلتے ہیں تو ہمارا من ہنستا ہے، ہمارے ذہن میں خوشی پھوٹ پڑتی ہے۔ پھر ڈاکٹر جانسن کہتا ہے دا فرسٹ پوئٹ ان دا ورلڈ ان سم تھنگس، کچھ چیزوں کے لیے جان ڈن وہ پوری دنیا میں مایا ناز ہے، پہلے نمبر پر ہے۔ کچھ چیزیں کون سی؟ ایز وی مینشنڈ نیک اپ ٹو نیک ڈاؤن، جیسے ہم نے یہ جس جگہ پر سٹیٹمنٹ آئی ہے یہ پورے آنسر کا نیک ہے۔ نیک سے اوپر والے پیراگراف میں ہم راؤنڈ اباؤٹ 20 چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں، ناول، کنسیٹس، بریو، امیجری۔ نیک اپ بھی جو چیزیں ہم نے مینشن کی ہیں یہ ہیں وہ سم تھنگس، اور نیک ڈاؤن جو نیچے ہم آنسر میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بھی سم تھنگس ہیں۔ آئیے ان سم تھنگس میں پہلی چیز ہے کنسیٹ۔ Conceit is an unusual and fantastic simile۔ سمیلی کا مطلب ہوتا ہے کمپیریزن، مشابہت۔ لور اینڈ بلوڈ کمپس جیسے ہیں، یہ سمیلی ہے، لیکن یہ سمیلی کیونکہ فنٹاسٹک ہے، بڑی مزے کی ہے، اور انیوژول یہ عام نہیں ہے، یہ بالکل غیر معمولی اور ڈفرینٹ قسم کی ہے، اسی لیے فینٹاسٹک اینڈ انیوژول سمیلی کو ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کنسیٹ۔ Dunn derives his conceits from time-determined discoveries۔ اگر آپ نے چیزیں ہائی لائٹ نہ کی جو میں نے ہائی لائٹ کی ہیں تو یہ ایک جرم ہوگا۔ اس دفعہ ہم نے اپنے پیپر چیکر کو ون کرنا ہے اور 25 میں سے 20 مارکس لینے ہیں، اور جن کا 20 مارکس کا کویشچن ہے انہوں نے 16 مارکس لینے ہیں۔ Dunn derives his conceit from time-determined discoveries۔ ڈن کی یہ کوالٹی ہے، وہ اپنی کنسیٹ حاصل کرتا ہے اپنے اثر، اپنے دور کی ڈسکوریز سے۔ ٹائم ڈٹرمائنڈ ڈسکوریز، اس وقت جو ڈسکوریز ہو رہی تھی، چاہے وہ گلیلی کر رہا تھا، چاہے وہ پرانی پیٹلومک کوئی سسٹم کی ڈسکوریز تھی، واٹس ایور۔ میتھمیٹکس سے لیتا ہے، اسٹرالوجی سے لیتا ہے، اسٹرالوجی ستاروں کا علم، لا سے لیتا ہے، پولیٹکس سے، میڈیویل فلاسفی سے، جو رینیسانس سے پہلے یعنی کہ 14 سینچری سے پہلے کی جو فلاسفی ہے اس سے لیتا ہے، اینڈ میڈیسن سے لیتا ہے۔ اٹ از کنسیٹ یا امیجری، یہ کنسیٹ ہی ہے یا امیجری ہے۔ کنسیٹ اور امیجری تھوڑے ملتے ہیں، امیجری بہرحال تصویریں ہوتی ہیں اور کنسیٹ کمپیریزن ہوتے ہیں۔ اٹ از کنسیٹ وچ میکس ہز پوئٹری انکنونشنل، یہ کنسیٹ ہے جس کی وجہ سے اس کی پوئٹری غیر روایتی ہے، باقی پوئٹ اس پیریڈ کے، اس دور کے کنسیٹ کا استعمال نہیں کر رہے تھے۔ اینڈ میٹافزیکل، اور کنسیٹ ہی کی وجہ سے پوئٹری میٹافزیکل ہے۔ وائل ڈپکٹنگ دا اسپریچول لو، جیسے ہی وہ اسپریچول لو
وہ روحانی محبت کو ڈپکٹ وہ بیان کرتا ہے تو وہ میٹا فزیکل ہو جاتا ہے اور انکنونشنل غیر روایتی ہو جاتا ہے. کیوں؟ وجہ کنسیٹ کا استعمال، امیجری کا استعمال. آئیے دیکھتے ہیں، اگزامپلز ہائی لائٹ کریں گے. دا اسپائڈر لو، وہ کہتا ہے کہ میں تو ایسے آیا ہوں اس باغ میں جیسے کوئی مکڑا محبت کرتا ہے، جیسے کسی مکڑے کی محبت ہوتی ہے. میری محبت مکڑے کی محبت کی طرح ہے. وچ unsubstantiated all، جو ہر چیز کو بدل دیتی ہے. مکڑے کی محبت زہریلی ہے، ہر چیز کو بدل دیتی ہے. اینڈ کین کنورٹ مانا ٹو گال، اور وہ مقدس ترین غذا کو بھی زہر میں بدل دیتی ہے. پوئم پڑھیں گے تو اس میں میں نے ڈیٹیل ایکسپلین کیا ہے. پوئٹ یہاں بتاتا ہے کہ میں ایک زہریلا مکڑا ہوں اور میری مکڑے جیسی محبت ہے جو خوبصورت نظاروں کو بھی برباد کر دیتی ہے. خوبصورت نظارے بھی بدصورت لگتے ہیں. Our two souls therefore which are one، پھر ایک اور پوئم میں کہتا ہے ہماری دو روحیں در حقیقت ایک ہی ہیں. یکجان ہیں ہم. So I must go کہ میں دوسرے کنٹری جاؤں گا. Endure not yet a breach، لیکن پھر بھی ہمارے درمیان میں جدائی نہیں ہوگی. یکجان ہیں ہم، میں دوسرے کنٹری جاؤں بھی، پھر بھی میں اور آپ جدا نہیں ہوں گے. تو کیا ہوں گے جی؟ بٹ این ایکسپینشن، بلکہ یہ تو پھیلاؤ ہوگا. کس کا؟ لائک گولڈ، جیسے سونا پھیلتا ہے. ٹو ایری تھنس بیٹ، لائک گولڈ ٹو ایری، جیسے سونا ایری ہوا میں پھیلتا ہے. تھنس باریک ہو کر، بیٹ ہر چوٹ پر، جیسے سونے پر چوٹ پڑتی ہے اور وہ سونا پھیلتا جاتا ہے. ہم دو بھی ایسے ہیں. جیسے ہی میں الگ ہوں گا تو اس صدمے سے محبت سونے کی مانند، یہ جو محبت ہے یہ پھیلتی چلی جائے گی، پوری فضا میں پھیل جائے گی. سونے کی مانند یہ محبت، یہ کنسیٹ ہے، یہ امیجری بھی ہے. ان ویلیڈکشن آف مورننگ، یہ اوپر والا اسٹینزا ویلیڈکشن آف مورننگ میں سے تھا. نیکسٹ ہم بولتے ہیں ان ویلیڈکشن آف مورننگ. ویلیڈکشن گڈ بائی کرتے ہوئے، اور مورننگ اور منع کرتے ہوئے کس سے؟ رونے سے، آہو بکا سے. He made us wonder when he used an extended conceit of compass. وہ ہمیں حیران کر دیتا ہے جب وہ ایک فار فیچڈ ایکسٹینڈڈ، دور پرے سے کنسیٹ پکڑ کر لے آتا ہے، کمپس پرکار کی، ایز اے میتھمیٹیشین، جیسے وہ کوئی میتھمیٹیشین ہو. کہتا ہے that the center also moves، کہ سینٹر بھی موو کرتا ہے with the movement of moving leg. موونگ لیگ جب موو کرتی ہے آف دا کمپس کی موو کرنے والی لیگ جب موومنٹ کرتی ہے تو سینٹر میں ٹھہری لیگ بھی موو کرتی ہے، اپنا چہرہ موڑتی ہے. کس کی طرف؟ موونگ لیگ کی طرف. ایک بات. سیکنڈ، if the compasses are closed the legs are upright. اگر کمپس کلوز کر دی جائے، پرکار کو بند کیا جائے گا تو اس کی دونوں لیگز آپس میں جڑ جائیں گی. پرکار ایک تو وہ جس میں پینسل ٹھہری ہوتی ہے وہ پرکار ہوتی ہے. آپ نے جیومیٹری جب میٹرک میں کی ہوگی تو دین آپ نے سینٹر میں رکھ کر پینسل سے دائرہ لگایا ہوگا. ایک اور پرکار ہوتی ہے جس کے دونوں لیگز ہی نوکیلے ہوتے ہیں. وہ کسی ہارڈ یعنی کہ لکڑی کے پیس پر جب آپ کوئی چیز راؤنڈ سرکل بناتے ہیں تو اس سے بنایا جاتا ہے. آپ ذرا نیٹ پر دیکھ لیجئے گا. کمپس یعنی کہ اس کی دونوں لیگز ایک جیسی برابر اور نوکیلی ہے.
یہ وہ کیمپس ہے کہ آپ بیٹھے پینسل ایڈجسٹ کرتے رہیں پرکار کے اندر. تو جیسے ہی کمپس کلوز ہوتی ہے تو دونوں لیگز مل جاتی ہیں, محبت کرنے والے پھر سے جڑ جاتے ہیں. If the fixed foot remains firm, اگر فکس فٹ مضبوط رہے گا, the circle is possible, تو then circle ممکن ہے. ends where it begins, وہاں پر آ کر لیگ اپنا سرکل کمپلیٹ کرے گی جہاں سے اس نے شروع کیا تھا. اگر سینٹر لیگ فٹ فرم نہیں رہے گا تو سرکل کبھی کمپلیٹ نہیں ہوگا, اور پھر شاید لیگ موونگ لیگ واپس ہی نہ آئے, وہ کسی اور کنٹری چلی جائے. میرا پیچھے کی The idea of earth's roundness is utilized in the Good Marrow. Good Marrow poem میں راؤنڈنیس نیا پتہ چلا تھا 17 سینچری میں 16 سینچری میں کہ دنیا گول ہے, دنیا پلیٹ کی مانند نہیں ہے جس پر ہم چل رہے ہیں. تو جب یہ پتہ چلا تھا, اس آئیڈیا کو گڈ میرو میں پوئٹ یوٹیلائز کرتا ہے. اس کا مطلب پوئٹ لیٹسٹ جو سائنس ہے اس کا استعمال کرتا ہے ٹو انڈیکیٹ دا پرفیکٹ ورلڈ. پرفیکٹ ورلڈ کو بتانے کے لیے. پرفیکٹ ورلڈ کیا ہے؟ دا لورز آر دا ٹو ہیمیسفیئرز آف اے ورلڈ. یہ محبت کرنے والے پوری دنیا کے دو آدھے حصے ہیں. This shows medieval philosophy and astrology of his age. یہ شو کرتی ہے medieval philosophy کو اور اپنے ایج کی اسٹرالوجی کو. گلیلیو اس دور میں تھا, وہ یہ باتیں کر رہا تھا. In ecstasy میں the Ptolemaic system of astronomy, Ptolemaic system of astronomy is used. اسٹرونومی کا مطلب بھی وہیں اسٹرالوجی ہے, فلکیات یعنی کہ سٹارز کا علم. تو سٹارز کے علم میں ایک سسٹم تھا گلیلی سے پہلے, وہ اسے پیٹلومک سسٹم کہتے تھے. اس پر سارے یقین رکھتے تھے. اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو زندہ بھی جلا دیا گیا تھا, جیسے کاپرنیکس کو, برینو کو زندہ جلا دیا گیا تھا. تو پیٹلومک سسٹم کے مطابق زمین سینٹر میں ہے اور پوری کائنات اس کے گرد موو کر رہی ہے. سمپل. اب اسی آئیڈیا کو اس نے یوز کیا ہے. کیسے کہتا ہے؟ وی آر دا انٹیلیجنس, ہم سینٹر ہیں, اہم ہیں. دے دا سفیئرز, اور یہ ہمارے سٹارز ہیں. وہ کہہ رہا تھا ہماری روح اصل میں یہ حقیقت اور انٹیلیجنس اور یہ سینٹر ہے. دے دا سفیئرز, اور ہماری باڈیز تو اس کے ہول ہیں, اس کے سٹارز ہیں, اس کے بیرونی حصے ہیں. یعنی سول امپورٹنٹ ہے, باڈی امپورٹنٹ نہیں ہے. یعنی کہ ارتھ, جیسے پیٹلومک سسٹم میں کہا گیا تھا, ارتھ از امپورٹنٹ, other stars are for it, they are not important. پھر بعد میں گلیلی نے آ کر کہا تھا کہ یہ ارتھ اسٹیٹک نہیں, سینٹر نہیں, اور اس کے لیے تمام سٹارز بنے نہیں, بلکہ اس سٹیٹمنٹ کو یوں کہتے ہیں. پھر 16 سینچری میں آیا گلیلی اور اس نے پکڑ کر زمین کو گھما دیا. زمین گھوم گئی تو اس پر پوپ بھی گھوم گیا. پوپ جو کہتا تھا جیسے زمین سینٹر ہے اور اس کی ارد گرد پوری کائنات سرکل کرتی ہے, اسی طرح روئے زمین پر چرچ امپورٹنٹ ہے, اور اس کے اوپر چرچ کے اندر بیٹھا ہوا پوپ امپورٹنٹ ہے, اور پوپ اور چرچ کے گرد پورے انسانیت گھومیں گے. یہ کیسے کیسے آئیڈیاز ہیں, دفعہ کیجیے. نیکسٹ, ڈنز کنسیٹ اور امیج از رف. ڈن کی کنسیٹ رف ہوتی ہیں, روڈ ہوتی ہیں, گستاخ قسم کی ہوتی ہیں, اینڈ فار فیچڈ, اور دور دراز سے کھینچ کے لے آتا ہے.
کبھی انسان نے سوچا نہیں ہوتا ہے. Yet it conveys a sense of joy. ہاں اس سے آپ کو خوشی بڑی ملتی ہے. As it has astonishing link, کیونکہ اس کا ایک حیران کن لنک ہوتا ہے with the whole poem, پوری پوئم سے. کنسیٹ سینس آف جائے دیتی ہے اور کنسیٹ فار فیچڈ ہوتی ہے، لیکن حیران کن لنک ہوتا ہے اس کا پوری پوئم کے ساتھ. گریریسن رائٹس اٹ برنگس ٹوگیدر دا اپوزٹس آف لائف. یہ جان ڈن یہ زندگی کی اپوزٹ چیزوں کو اکٹھے ملاتا ہے، لاتا ہے. باڈی اینڈ ساؤل، دیکھیں جسم اور روح کو یہ اکٹھے لاتا ہے. ارتھ اینڈ ہیون، دا بیڈ آف لورز اینڈ دا یونیورس. کہاں کائنات، کہاں بیڈ آف لورز، لیکن یہ ان کا آپس میں جوڑ بناتا ہے. لائف اینڈ ڈیتھ، میکرو کازمک اینڈ میکرو کازمک. مائکرو چھوٹی کائنات اور بڑی کائنات کو آپس میں جوڑتا ہے. ان ون بریتھ، ایک ہی سانس میں، فوراً، ایبسٹریکٹ، اچانک. گریریسن سیز، پھر گریریسن کہتا ہے ڈن از میٹافزیکل ناٹ اونلی بائی ورچو آف ہز اسکالسٹیسزم. ڈن میٹافزیکل ہے اس لیے نہیں کہ اس کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ کلاسیکل فلاسفی، یعنی کہ 16-17 سینچری کی کلاسیکل فلاسفی، یعنی کہ گریکس والوں کی فلاسفی اینڈ تھیالوجی اور ریلیجن کو مکس کرتا ہے. اسکالسٹیسزم کا مطلب ہوتا ہے کمبینیشن آف دا تھیالوجی اینڈ کلاسیکل فلاسفی. کلاسیکل فلاسفی 18 سینچری میں بھی تھوڑی موجود ہے، 17 میں بھی تھوڑی موجود ہے، لیکن کلاسیکل فلاسفی اصل میں گریک بیفور کرائسٹ، آج سے تقریباً 2500 سال پرانی ہے. اچھا اس جھگڑے میں مت پڑیے. سمپل جان ڈن میٹافزیکل اس لیے نہیں کہ اس نے اسکالسٹیسزم کا استعمال کیا، اس کے اندر اسکالسٹیسزم کی خوشبو آتی ہے، اس لیے نہیں، بٹ بائی ہز ڈیپ ریفلیکٹیو انٹرسٹ ان دا ایکسپریشن، بلکہ اس لیے میٹافزیکل ہے کیونکہ جان ڈن وہ ڈیپ انٹرسٹ رکھتا ہے اور اس کو ریفلیکٹ بھی کرتا ہے اپنے ایکسپریشن میں، اپنی بات میں. دا نیو سائیکولوجیکل کیوریوسٹی، اس لیے ہے وہ میٹافزیکل کہ وہ نیو نفسیاتی کھوج کرتا ہے، اور اسی نفسیاتی کھوج اور ایکسپریشن کے ذریعے ود وچ کے ساتھ ہی رائٹس لو اینڈ ریلیجن، وہ محبت پر لکھتا ہے، وہ مذہب پر لکھتا ہے. ڈیوائن پوئمس. ہی از ایکسپرٹ ان ایکسپلورنگ دا سیکس سائیکی. وہ ایکسپرٹ ہے ایکسپلور، تلاش کرنے میں کہ سیکس کی سائیکی کیا ہے. اینڈ شیکنگ دا ہیونز ان اٹس ڈیمانڈ آف ڈیلیورنس. اور وہ ہیون کو، وہ خدا کو شیک کرتا ہے، ہلاتا ہے کہ مجھے جنت ڈیلیور کرو. اپنی ڈیوائن پوئٹری میں کہتا ہے کہ گاڈ تمہاری طرف آنے کا راستہ مشکل ہے، دشوار ہے، مجھے اوپر چڑھنا ہے. اوپر سے نیچے آنے کا راستہ تو آسان ہوتا ہے، تو ہی میرے پاس آ جا، تو ہی مجھے آ کر اپنا بنا لے. He is champion of metaphysical God, mortality and love. وہ ڈیتھ کی، فنا کی اور فنا میں بچ نکلنے کی، یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی بات کرتا ہے، جیسے اینیورسری. وہ چیمپئن ہے میٹافزیکل چیزوں کا، جیسے کہ گاڈ ماورائے ارتھ، فزیکل دنیا سے ماورا ہے. اس طرح مورٹیلٹی، مر جانا، فزیکل دنیا سے ماورا، موت ہو گئی. لو، یہ بھی ایبسٹریکشنز ہیں، ایبسٹریکٹ آئیڈیا ہے. ہی ہیز ریجیکٹڈ گریک گاڈس. اچھا اس نے اپنی پوئٹری میں گریک گاڈس کا ذکر نہیں کیا جس طرح کیٹس نے کیا ہے.
پیٹرارک وہ جو اٹھیلین پوئٹ تھا، بڑا ہی جینگو پوئٹ تھا پیٹرارک، سارے اس کو فالو کر رہے تھے، اس نے پیٹرارک کو ریجیکٹ کر دیا۔ الزبیتھین پوئٹس جو پیٹرارک کو فالو کر رہے تھے، جیسا کہ سرے اینڈ وائٹ، اس نے ان کو ریجیکٹ کر دیا۔ ایز ویل ایز لور ایز این اوبیڈینٹ، اس نے اس بات کو بھی ریجیکٹ کیا کہ لور ہمیشہ اوبیڈینٹ ہوگا، بیلوڈ کی ہر بات ماننے والا ہوگا، ورشپر بیلوڈ کی پوجا کرنے والا ہوگا، اینڈ ہمبل گائے، اور وہ ایک بڑا معصوم ہمبل مفید شخصیت ہوگی بیلوڈ کے لیے۔ ایسا اس نے کہا نہیں ہوگا، ریجیکٹ کر دیا اس نے۔ کہتا ہے یٹ شی ول بی فالس ere I come to 2 or 3، اس سے پہلے کہ میں وہاں پہنچوں، یٹ شی ول بی، تو وہ خوبصورت اور باوفا جو عورت ہوگی وہ ہو جائے گی فالس، بے وفا، ere I come، اس سے پہلے کہ میں آؤں، 2 دو لوگوں سے بے وفائی کر لے گی، اور 3 یا 3 لوگوں سے۔ پوئٹ کہتا ہے کہ ویمن تو ہوتی بے وفا ہے، صرف عجوبے اور بدصورت عورتیں باوفا ہو سکتی ہیں، خوبصورت عورتیں نہیں۔ فرائلٹی thy name is women، کمزوری تمہارا نام عورت ہے۔ بٹ ہم اس چیز پر یقین رکھتے ہیں، فرائلٹی نو مور، کمزوری مزید نہیں۔ اب خوش ہیں گرلز، اوکے آگے بڑھتے ہیں۔ بٹ جان بینٹ ہیز اے کنٹریری، جان بینٹ کا تھوڑا کنٹریری، تھوڑا اس سے اختلاف ہے، بٹ مور ریئلسٹک ویو، اس کا ویو تھوڑا زیادہ ریئلسٹک ہے۔ کیسے جی؟ ڈن ایکسپریسز ہیٹ، ڈن اپنی پوئٹری میں نفرت کا اظہار کرتا ہے، ڈسگسٹ پھر نفرت کا اظہار کرتا ہے، جیلسی اس کے اندر جیلسی بھی ہوتی ہے، لسٹ اس کے اندر ہوس بھی ہوتی ہے میٹ کی، ریورنس رسپیکٹ کے ایلیمنٹ بھی ملتے ہیں، ٹرسٹ بھی ہوتا ہے اینڈ مس ٹرسٹ بھی ہوتا ہے۔ ہی ٹریورسز وہ ڈسپلے کرتا ہے، ایوری ورائٹی آف موڈ کی ہر ورائٹی ڈسپلے کرتا ہے۔ ایز اے پوئٹ وہ لور کی تمام موڈز بتاتا ہے، بوتھ ایز اے لور اینڈ ایز اے ورشپر، وہ لور بھی ہے اپنی پوئمز میں، اگر غور سے پڑھو گے تو اپنی پوئمز میں وہ ورشپر بھی ہے۔ پہلے ہم نے کہا تھا وہ ورشپنگ نہیں کرتا۔ اینڈ ایٹ اینی گیون مومنٹ دا ایکسپیرینسز ہی ہیز آلریڈی پاسڈ، اور کسی بھی لمحے اپنی پوئم میں کسی بھی جگہ پر وہ ایک دم سے وہ ایکسپیرینس ڈسپلے کر دیتا ہے، شیئر کر دیتا ہے، جن میں سے وہ خود گزرا ہوتا ہے، پاسڈ تھرو اور اسٹل پریزنٹ ٹو ہم، وہ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، وہ ڈسپلے کر دیتا ہے۔ His love lyric covers every variety، اس کی محبت پر لکھی جانے والی پوئم ہر ویرائٹی ڈسپلے کرتی ہے، کور کرتی ہے، اینڈ شیڈ آف لو، محبت کا ہر رنگ کور کرتی ہے اس کی پوئٹری۔ ایکسپیرینسز جو اس نے محبت کے تجربے میں گین کیا، وہ رنگ which range from the frank and brutal emotions of love to devotion، اور اس محبت کی رینج، اس تجربے کی رینج ہوتی ہے فرینک اینڈ بروٹل ایموشنز، اس کے فرینک ایموشنز، اس کے وحشی ایموشنز، وہ جتنا جذباتی ہوتا ہے محبت میں وہ سب بیان کرتا ہے، محبت سے لے کر ڈیووشن، پاکیزگی تک، وفا تک، پاک محبت تک، یعنی کہ محبت سے لے کر پاکیزگی اور وفا تک کے جتنے بھی جذبے ہوتے ہیں، چاہے وہ وحشی ہوں یا فرینک ہوں۔
جو اس نے محبت کے تجربات میں گین کیے وہ سب بیان کر دیتا ہے. لو ٹو ڈیووشن اینڈ ایڈوریشن. ایڈوریشن کا مطلب ہوتا ہے پوجا کرنا، تعریف کرنا، چاہے وہ پاکیزگی وفا کی بات ہو، چاہے وہ ورشپ کی بات ہو. آف بلیوڈ کی، بائی لور، لور سے. وہ ایز اے لور تمام ایموشنز کا اظہار کرتا ہے، چاہے وہ ویشی ہو یا فرینک ہو. محبت میں پاکیزگی وفا سے لے کر ورشپ تک. which is considered very sacred and divine gesture. اور اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے کہ یہ بہت ہی سیکرڈ ہیں، چاہے وہ بروٹل ایموشنز ہیں، چاہے وہ فرینک ایموشنز ہیں، چاہے وہ لسٹ ہے، جو بھی اس کے جذبے ہیں وہ سیکرڈ ہیں، نیچرل ہیں، فطرتی ہیں، سیکرڈ ہیں، مقدس ہیں. اینڈ ڈیوائن جسچر، اور خدا نے انسان کو ایسے بنایا ہے، یہ ڈیوائن جسچر ہے. His metaphysical love lyrics can be divided into 3 moods. Love lyrics کو 3 moods میں آپ ڈیوائڈ کریں. Poems of moods of lovers. Lovers کے موڈ میں لکھی جانے والی poems. اس میں کیا ہے؟ فری فینسیفل ریلیشن شپ. وہ فری خوبصورت رومانٹک ریلیشن شپ چاہتا ہے، فری لو چاہتا ہے، وداؤٹ اینی باؤنڈیج، وداؤٹ اینی ایگریمنٹ وہ لو کرنا چاہتا ہے. جس طرح وہ فلم آئی تھی ساڈا حق اتھے رکھ، اس فلم میں اصل میں یہی بات بتائی گئی تھی کہ وداؤٹ اینی ایگریمنٹ، وداؤٹ اینی شادی وادی، فری لو جو ہمارا من کہتا ہے وہ ہونا چاہیے. ایسا اس میں اوور آل کہا گیا تھا. بہت سے لوگوں کو فلم سمجھ نہیں آئی. فری لو چاہتا ہے اینڈ فری سیکس چاہتا ہے. اچھا، یہ اس کا مسئلہ ہے. سیکنڈ، دوسرا موڈ کیا؟ پوئمز ایڈریس ٹو این مور. این مور از دا وائف آف جان ڈن. ہر وائف بیفور اینڈ آفٹر میرج. پہلے شادی سے کیسا لکھا، شادی کے بعد کیسا لکھا. یہ دوسرا موڈ تھا اس کی پوئمز کا. تھرڈ موڈ ہے poems addressed to noble ladies and wives and daughters of citizens. noble ladies جو اعلیٰ درجے کی لیڈیز تھیں، یعنی کہ امیر عورتیں، اور پھر شہر میں بسنے والوں کی جو بیویاں تھیں. wives and daughters ذرا اعلیٰ درجے کی خوبصورت اور امیر بیویاں تھیں اور بیٹیاں تھیں، جو اس کی his friends، جو اصل میں اس کی دوست بھی تھی. ان کے لیے لکھا ٹو پریز ٹو پمپ دیم. کیوں لکھا؟ ان کی تعریف کرنے کے لیے، تاکہ ان کو پمپ کرے. اب پمپ کا مطلب آپ خود نکالیں، 2 ہو سکتے ہیں. ایز اے میٹافزیکل پوئٹ جان ڈن از مور انٹلیکچوئل دین ایموشنل. جذباتی سے زیادہ وہ عقلی ہے. So his conceits make his poetry difficult. اسی لیے اس کی پوئٹری ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے. We find it hard to understand the meaning of his conceits. ہم مشکل محسوس کرتے ہیں اس کی کنسیٹس کے میننگ سمجھنے میں. Without guidance of explanation. جب تک ہمیں ایکسپلینیشن نہ ملے، ایکسپلینیشن کی گائیڈنس ملتی ہے تو دین اس کی کنسیٹ سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم وین وی سکسیڈ ان انڈرسٹینڈنگ دیم، جب ہم کامیاب ہوتے ہیں اس کی کنسیٹس کو سمجھنے میں، وی فیل ایز سرٹن پلیئر، ہم ایسی ہی خوشی محسوس کرتے ہیں. ایز وی فیل آفٹر ہیونگ سالوڈ اے ڈیفیکلٹ میتھمیٹیکل پرابلم، جیسی خوشی ہم ایک ڈیفیکلٹ میتھمیٹیکل پرابلم کو حل کرنے میں محسوس کرتے ہیں. جیسے میتھ کا کویشچن اگر آپ سالو کر لیں جتنا آپ خوش ہوتے ہیں، ایسے ہی جان ڈن کی کنسیٹ کو سمجھنے میں مزہ آتا ہے، خوشی ہوتی ہے. فنش
اچھا کنکلوژن نہیں لکھا ہے, اس طرح فنش لکھا ہے, ساتھ ہی کولن, 2 نقطے. گریٹ پینز گلیم اباؤٹ ڈن, بڑے بڑے گریٹ پینز, پینز کا مطلب اسکالرس, اسکالرس نے, گلیم کا مطلب ہے اس نے اکٹھے کیا ہے, لکھا ہے اباؤٹ ڈن, ڈن کے بارے میں. ڈاؤڈن کیا کہتا ہے, ڈاؤڈن سیز وی آر ٹولڈ دیٹ ان دا ڈکلائن آف دا گریٹر پوئٹری آف ایلزابتھین پیریڈ, ہمیں بتایا گیا ہے کوئین الزبتھ کے دور کی عظیم پوئٹری کے اختتام پر, عظیم پوئٹری جب ڈکلائن میں آئی, جب ڈاؤن فال میں آئی, جب ریجیکٹ ہو گئی, آ میٹا فزیکل اسکول اروز, ایک میٹا فزیکل نام کا اسکول اروز, ابھرا تھا, ایک میٹا فزیکل سوچ ابھری تھی, ایک میٹا فزیکل طرز کی پوئٹری ابھری تھی, میٹا فزیکل اسکول آف تھاٹ آیا تھا. That Donne was the founder, اور اس سکول کا, اس سوچ کا فاؤنڈر, بانی کون تھا, جان ڈن تھا. اور دا فرسٹ ایمیننٹ ممبر آف دا اسکول, یا کہا جاتا ہے اس سوچ کا, میٹا فزیکل اسکول کا, یا پھر سب سے ویل نون, ایمیننٹ ویل نون ممبر جان ڈن تھا. یا تو جان ڈن فاؤنڈر تھا اس سکول کا, یا اس سکول آف تھاٹ کا اہم ترین ویل نون ممبر جو ہے جان ڈن تھا. پمپ کر رہے ہیں. اینڈ a poet who gave much more than, اور ایک ایسا پوئٹ جس نے دیا ہو بہت زیادہ اس کے مقابلے میں, what he borrowed from his age, جو اس نے اپنے دور سے ادھار لیا. اپنے دور کی پوئٹری سے جتنا جان ڈن نے ادھار لیا اس سے کہیں زیادہ لٹایا ہے. تو ڈاؤڈن نے خوب پمپ کیا ہے جان ڈن کو. So nice of you. This was your host and his, M.K. Bhutta.